إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله دخل الجنة اخرجہ المسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیوں، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور نصیحت عقیدہ توحید کی کر رہا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ شرک ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے جہنم کے اندر جانے کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں من مات یشرک باللہ دخل النار، کہ جو شخص، جو انسان اس حال میں فوت ہوا، من مات یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا رہا، کسی کو شریک بناتا رہا، فرمایا دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس بندے نے، جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اس کو اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، جس بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے اسی کی نجات ہے اور اسی کی بقا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو شخص میری ملاقات کی امید رکھتا ہے، مجھ سے ملنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تو وہ نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، ظاہری بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو گیا، جس نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیا، اس کو جنت مل جائے گی۔ اور جنت کے لیے یہی ضروری ہے من مات لا یشرک باللہ، کہ انسان زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی کہ جو اختیارات، جو معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کسی انسان کی طرف منسوب نہ کرے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، وہ کہ میری مثل ہے ہی کوئی چیز نہیں، مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات
جو معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کسی انسان کی طرف منسوب کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین ہی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو بس جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم نے اپنے عقیدوں کا جائزہ لینا ہے، اپنا احتساب اور محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے بھی اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو درس دیا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا بیٹا اللہ تعالیٰ کا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم۔ ظلم کی تعریف کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یعنی کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اولادیں، بیٹیاں، بیٹے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگے، یہ ظلم عظیم ہے، کیونکہ یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے دنیا کی اشیاء میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی بناوٹی بنائی ہوئی چیزوں میں اگر شفا ڈھونڈتا ہے لظلم عظیم، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، میرے علاوہ کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اور جو تکلیف بھی آتی ہے میری طرف سے آتی ہے اور میں ہی اس کو دور کرنے والا۔ اور آج کا انسان اگر یہ سمجھے کہ یہ اختیارات، یہ معاملات فلاں چیز میں ہے، فلاں دھاگے میں ہے، فلاں کڑے میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، لظلم عظیم، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی عمل ہیں، اور جو جس کو اختیار کرے گا اسی کے مطابق اس کو صلہ ملے گا۔ فرمایا من مات یشرک باللہ دخل النار، میں کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو گیا کہ اس نے اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کیا، دخل النار، تو وہ آگ میں جائے گا، نار میں جائے گا۔ اور جو بندہ من مات لا یشرک باللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا، کفر نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر چیز کی امید یقین رکھا، دخل الجنہ، ایسا شخص، ایسا انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج کیا ہے ہمارے نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کسی نے دھاگا پہنا ہوا ہے، کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، کبھی کسی نے کچھ پہنا ہوا ہے، کیا ہے جی میں نے اس لیے پہنا، جی میں نے اس لیے پہنا ہوا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ تکلیف میری طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، الا ہوا، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ان کو دور نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے کوئی چیز ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری مثل تو ہے ہی کوئی چیز نہیں، مجھ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفا میں دیتا ہوں، بیماری میری طرف سے آتی ہے اور میں ہی اس کو دور کرتا ہوں، اور میرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، میرے علاوہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ بلکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جیسا گمان، جیسا یقین اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں رکھتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، ویسا ہی اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے اوپر یقین ہی نہیں ہوگا، اعتماد اور بھروسہ ہی نہیں ہوگا،
تو پھر ہماری دعائیں اور ہماری بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندے تو پریشان ہوتا ہے تب بھی، تو بیمار ہوتا ہے تب بھی، پریشانی میں ہوتا ہے تب بھی، جب ٹینشن ہوتی ہے تب بھی، جب بھی تو مجھے پکارے گا ادعونی استجب لکم، پکارنا تیرا کام ہے، سننا میرا کام ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہم نے بڑی دعائیں کی، بڑی التجائیں کی ہیں، لیکن میرے محترم بھائی 24واں پارہ ہے سورۃ المؤمن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو پکارے گا، جب بھی پکارے گا، رات کو، دن کے کسی پہر میں، رات کے کسی پہرے میں، جب بھی تو مجھے پکارے گا استجب لکم، تو میں تیری دعا کو، تیری التجا کو سننے والا ہوں۔ لیکن ہمیں سنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں منانے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ جب انسان 2 نفل پڑھے گا، 2 رکعات پڑھے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، تو کیا کہے گا؟ سبحان ربی العظیم، اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، اللہ میری پریشانی تو معمولی ہے، تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے۔ اور جب سجدے کے اندر جائے گا کہے گا سبحان ربی الاعلی، اللہ تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو ہی سب سے اونچا ہے، تیرا مقام سب سے عظمت والا ہے، اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہی میری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر رات آسمان دنیا پہ اللہ رب العالمین آتے ہیں اور آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں؟ اور میرے محترم بھائیو، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا بنی رہے گی، تب تک اللہ رب العالمین ہر روز، ہر رات آسمان دنیا پہ آتے رہیں گے، ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، اور کل قیامت والے دن ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار کے تو دیکھ، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، استجب لکم، تیری دعا کو، تیری التجا کو میں سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ ہاں تیرے مانگنے میں، تیرے دعا کرنے میں فرق ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عطا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیں ہم جو بھی عمل کریں، زیادہ بھی عمل کریں، اس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ملاوٹ نہیں ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اگر گناہ ہوں گے، اس کے اندر اگر شرک نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اگر زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، اگر اس کے اندر ذرا برابر بھی شرک کی آمیزش ہوگی، انہ من یشرک باللہ، تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر میں نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ انسان جتنے مرضی عمل لے کر جائے، جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا، عقیدہ توحید نہیں ہوگا، عقیدے کے اندر آمیزش ہوگی، تب تک ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، بقا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنا پڑے گا، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ اور فکر کو صحیح کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر ہمارا انجام وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من مات یشرک باللہ دخل النار، ہاں جو شخص اس حال کے اندر فوت ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، تو فرمایا دخل النار، ایسا انسان آگ میں جائے گا، نار میں جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، آگ سے اور نار سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اپنے دماغوں کو صحیح کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھال لیں، تاکہ کل قیامت والے دن یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہماری سوچ، یہی ہماری فکر ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔